اور اب ہم سنتے ہیں ڈاکٹر اقبال ہاشمانی کا افسانچہ ٹھنڈا جہنم۔ مرنے کے بعد جیسے ہی وہ اوپر پہنچا، عذاب کے فرشتوں نے اسے دبوچ لیا۔ اس کے اعمال کی سزا کے بدلے سر جہنم میں ڈال دیا جائے۔ حکم صادر ہوا، سرد جہنم، لیکن دوزخ میں تو آگ ہوتی ہے۔ ہاں، آگ ہوتی ہے، مگر اب ٹھنڈا جہنم بھی بنا دیا گیا ہے، جہاں تم جیسے ظالم لوگوں کو ٹھنڈ کا عذاب سہنا پڑے گا۔ تم اور وہ سارے لوگ جو مری کی برف باری میں پھنسے لوگوں کی مدد کرنے کی بجائے صرف پیسہ کما رہے تھے، ان کے لیے ہوگا یہ ٹھنڈا جہنم۔ آئیے نشاط یاسمین خان کا افسانچہ سنتے ہیں۔ عنوان ہے سانحہ۔ زویا کو اپنے سسر کبھی بھی اتنے برے نہیں لگے تھے جتنے آج لگ رہے تھے۔ عین وقت پر آ کر رنگ میں بھنگ ڈال دیا تھا، اور عرفان کو ان کی کوئی بات بھی غلط نہیں لگ رہی تھی۔ وہ تو سر ہلا ہلا کر جی ابا کرے جا رہے تھے۔ جب سے عرفان کو نئی گاڑی ملی تھی، بچوں اور زویا کی ایک ہی فرمائش تھی کہ اس بار ہم مری برف باری دیکھنے جائیں گے۔ آخر کار عرفان بھی راضی ہو گیا تھا۔ بیٹا، میں تو فجر پڑتے ہی گھر سے نکل آیا تھا کہ کہیں تم مری کے لیے نکل نہ جاؤ۔ تمہاری اماں بھی بہت پریشان تھیں۔ اتنے خراب موسم میں بچوں کے ساتھ مری جانا صحیح نہیں ہے، کوئی حادثہ بھی ہو سکتا ہے۔ پروگرام تو ابا نے ملتوی کروا دیا تھا۔ زویا اور بچوں کا موڈ سارا دن آف رہا۔ رات جب ٹی وی پر مری سانحے کی خبریں آ رہی تھیں تو زویا اپنے آپ سے شرمندہ ہو رہی تھی۔ اور اب میں اپنا ہی ایک افسانچہ سنا رہا ہوں۔ عنوان ہے سیزن۔ اس نے ساری جمع پونجی ہوٹل پر لگا دی تھی۔ یوں تو کئی شہروں میں اس کے ہوٹلز تھے، مگر اس نئے ہوٹل کی آرائش پر اس نے دل کھول کر خرچ کیا تھا۔ راولپنڈی سے چلتے وقت اس نے مینیجر کو فون کیا تھا کہ اس بار ٹریولنگ ایجنسیوں نے بھرپور کمپین چلائی ہے، سیاح بڑی تعداد میں آئیں گے، اس لیے کمروں کا کرایہ ڈبل کر دو۔ میں بھی آ رہا ہوں، رات 9 بجے تک پہنچ جاؤں گا۔ وعدے کے مطابق وہ 7 بجے راولپنڈی سے چلا۔ ابھی وہ راستے میں ہی تھا کہ اندھیرا بڑھنے لگا۔ آگے پیچھے مری کی طرف بھاگتی گاڑیوں کی تعداد دیکھ کر اس نے سوچا، اتنی بڑی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں تو سیزن خوب رہے گا۔ مری کے نزدیک پہنچتے ہی سیزن کا اصلی چہرہ سامنے آ گیا۔ برف باری میں شدت آتی جا رہی تھی۔ لوگوں نے رفتار کم کرنی شروع کر دی تھی، کیونکہ آگے راستہ جام ہوتا جا رہا تھا۔ شہر میں پارکنگ کی جگہ نہ ہونے کی وجہ سے قطار میں تعطل آ رہا تھا۔ ایک وقت وہ بھی آیا کہ گاڑیاں اپنی اپنی جگہ ساکت ہو گئیں اور اوپر سے گرتی برف میں گاڑیاں ڈھکتی چلی گئیں۔ صبح برف سے ڈھکی گاڑیوں کو نکالنے کے لیے آس پاس کے گاؤں سے لوگ آئے
तो सीजन खूब रहेगा का जवाब कार में हाजिर था, बस सांस की डोर टूट चुकी थी। और अब सरवर गजाली का सांचा सुनते हैं। उन्वान है हिल स्टेशन पर मचा कोहराम। वो इस रात होटल की तलाश में एक होटल के इस्तकबालिया पर गया और हर दफा उसे मायूसी हुई। इस सर्द रात में बर्फबारी धीरे धीरे बढ़ रही थी। दर्जा हरारत का पारा अपनी शरारत में नुक्ते अंजमात से नीचे उतर गया था। तेज हवाओं ने माहौल को और ज्यादा ख्वाबनाक से ख्वाबनाक तर बना दिया था। इस सीजन में हिल स्टेशन पर सयाहों की आमद यकदम बढ़ गई थी। बर्फबारी की इत्तला मिलते ही दूर दराज से सयाह मैदानी और रेगिस्तानी इलाके से आकर इस दामनी कोह में कुछ वक्त के लिए सैर व तफरीह करते थे। सयाहों की यकदम आमद से होटल मालकान के दिल में लालच और तमा के बीज से हिर्स की कोपलें फूट पड़ी थीं और वो मुंह मांगे दाम वसूल कर रहे थे। उनका ख्याल था कि दूर दराज से आए सयाह जरूर होटल के कमरे बुक करवाएंगे। भर के बाद यही तो मौका था कमाने के बहाने लूटने का। मगर इस सीजन में हिल स्टेशन पर कोहराम मचा था, वो भी सिर्फ उनकी वजह से।